اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات اور آپ معمار قوم و ملت، خلیفہ تاج شریعت حضرت علامہ مولانا مرشد علی قادری علیہ رحمہ کے عرس مقدس میں بیٹھے ہیں۔ مجھ سے پیشتر حضرت مولانا جہانگیر عالم رضوی نے بڑی اچھی گفتگو کی۔ مجھے خوشی ہے کہ اس سے پہلے میں بولتا تھا اکیلا، اب میرے ساتھ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے، کارواں بنتا گیا۔ میں اکیلا بولتا تھا، تو آج میں بولنا، مجھے یہ سب بولنا نہیں ہے، گفتگو ان کی ہو چکی ہے۔ جو میں بولنا چاہتا تو وہ بول گئے ہیں۔ اب یہ اس طرح چراغ جلتے رہیں گے اور ہر جگہ اس کی روشنی پھیلتی رہے گی انشاءاللہ۔ حضرات، حضرت علامہ مرشد علی قادری علیہ رحمہ نے کبھی پیر مریدی کا کام تو نہیں کیا، مگر انہوں نے جو کیا وہ کسی مرید والے پیر نے نہیں کیا اس علاقے میں۔ اس لیے کہ پیر جو مرید کرنے کے لیے آتے ہیں، وہ مرید کر کے مریدوں کی جیب میں ہاتھ ڈال کے لے کر چلے جاتے ہیں، مگر وہ مرید کو کیا دیتے ہیں؟ آپ خود غور کر لیجئے گا، بولنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر میں نے دیکھا کہ مولانا مرشد علی قادری علیہ رحمہ صرف عوام کی مدد نہیں فرماتے تھے، بلکہ اپنی جیب خاص سے علماء کی مدد فرمایا کرتے تھے۔ آج لوگوں کو پیر بننے کا بھوت اتنا سوار ہے، جسے چاہا اسے خلافت دے دیا، جو چاہا مرید کرنے لگا، اور حد تو یہ ہے کہ کل تک جو تیلی تھا وہ آج سید بن گیا، کل تک جو تیلی تھا وہ سید بن گیا۔ عالم یہ ہے، لیکن مولانا مرشد علی قادری عالم بھی تھے، پیر بھی تھے، اور ایسے ویسے کے خلیفہ نہیں تھے، تاج الشریعہ کے خلیفہ تھے، لیکن کبھی انہوں نے مرید کرنے کی خواہش ظاہر نہیں کی، بلکہ یہ کہا کہ کوئی پیر اگر صحیح کام کر رہا ہو تو اس کی مدد کرو، کوئی غلط کر رہا ہو تو اس کے خلاف ڈٹ جاؤ، اور اگرچہ وہ کتنی ہی طاقت کا مالک ہو، چٹان بن کے اس کے سامنے کھڑا ہو کر شریعت کے احکام کو لوگوں کے سامنے پیش کر دو، اور حق کیا ہے باطل کیا ہے لوگوں کے سامنے واضح کر دو، چاہے اس کے لیے مار کھانا پڑے، چاہے اس کے لیے گالی کھانی پڑے، اس کے لیے شدتیں اٹھانی پڑے، سب برداشت ہے، مگر شریعت کے خلاف کوئی کام ہمیں برداشت نہیں ہے۔ ایک پیر سے اہم ذمہ داری ایک عالم کی ہوا کرتی ہے، اور اس ذمہ داری کو مولانا مرشد نے بخوبی نبھایا۔ آپ غور کیجئے، میں ایک واقعہ یا ذہن میں جو بات ہے وہ ایک واقعہ میں بتاؤں۔ ایک مرتبہ حضرت کے ساتھ میں جا رہا تھا، اسی ٹھنڈک کا موسم تھا، گزشتہ سالی کی بات ہے، تو میں ٹھیک ہے، یہاں آواز نہیں لیکن وہاں آواز ہے، تو حضرت کے ساتھ جا رہا تھا، اچانک کسی شخص کا فون آیا، میں سمجھ نہیں پایا، انہوں نے کہا کہ اچھا رکھیے، خیر خیریت پوچھنے کے بعد پھر انہوں نے ان کے خاص آدمی کو فون کیا، وہ شخص یہ موجود ہے، میں نام لینا نہیں چاہتا۔ حضرت نے فون کیا کہ دیکھو فلاں عالم کے اکاؤنٹ میں اتنا پیسہ ڈال دو کہ وہ ٹھنڈک کا سامان خرید لے۔ تو میں نے پوچھا کہ حضرت کیا معاملہ ہے؟ تو کہا کہ میرا ایک ساتھی ہے، اچانک اس کو فالج
مار دیا، کئی سالوں سے وہ بیمار ہے. اس نے مجھے میری خیریت پوچھی. میری ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو فارغ مرا دیا، وہ چل نہیں پاتا ہے بیچارہ، مجبور ہے. ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس عالم کی مدد کریں تاکہ وہ دوسرے کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے. آج تو لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس کہاں سے آئے، ہم کہاں سے حاصل کریں، مگر مولانا مرشد صاحب اس کا خیال نہیں فرماتے تھے، بلکہ یہ کہتے تھے کہ عالم کی مدد کرو، اللہ تبارک و تعالی تمہاری مدد فرمائے گا. اب سوچئے یہ جذبہ کس کے اندر ہوگا؟ جو دین سے محبت کرتا ہوگا اسی کے اندر جذبہ ہوگا. اگر وہ چاہتے تو مرید کرتے، ان کے بھی ہزاروں مرید ہوتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اس ضلع میں اپنے ضلع کی بات کر رہا ہوں، اس ضلع میں ان کے مقابل کا کوئی عالم ہی نہیں ہے. آج ہم تلاش کرتے ہیں ایک عالم مل جائے جو اسجد میاں سے بات کر کے تاریخ دلوا دے. ہم تلاش کرتے ہیں کہ ماریرا سے کوئی رابطہ کر کے ان کے شہزادوں کی تاریخ دلوا دے. ہم یہ تلاش کرتے ہیں ایسا آدمی، لیکن ہمیں نہیں ملتا. مگر مولانا مرشد علی قادری وہ تھے کہ ہندوستان کے بڑے بڑے مشائخ اور بڑی خانقاہوں کے سجادہ نشینوں سے براہ راست ان کا تعلق تھا. جب ضرورت پڑتی تھی وہ خود ڈائریکٹ بات کر کے یہاں کے حالات بتا کر تاریخ لیتے تھے اور علماء و مشائخ یہاں تشریف لایا کرتے تھے. کوئی ہے کیسا؟ تلاشتے ہیں ہم کہ کوئی ہو ایسا، لیکن نہیں ہے. اسے پتہ چلتا ہے کہ مولانا مرشد صاحب کی کتنی اہمیت تھی. ہم نہیں پہچان پائے ان کو، ہم نہیں سمجھ پائے ان کو. ہم ان کی مخالفت کرنے پہ لگ گئے، ہم ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچنے پہ لگ گئے. فخر ہونا چاہیے موہن پور والوں کو کہ ہمارے اس دیہات میں اللہ نے ایک ایسے عالم کو پیدا فرمایا جس عالم کی شہرت پورے ہندوستان میں بڑی بڑی خانقاہوں میں موجود ہے. ہم جاتے ہیں کہیں، کوئی پوچھتا ہے کہاں سے آئے ہو، بڑی خانقاہوں میں، تو پوچھتے ہیں کہ مدنا پور سے آئے ہیں جہاں کے مولانا مرشد صاحب تھے. اچھا مولانا مرشد صاحب کی یہاں سے آئے ہو؟ جی مولانا مرشد صاحب کی یہاں سے آئے. تو فوراً ہمیں پہچان لیا جاتا ہے، یعنی مولانا مرشد صاحب ہماری پہچان ہے. اس لیے لوگوں مولانا مرشد صاحب کی اہمیت کو آپ سمجھو، ان کے دین کی خدمت کے جذبات کو سمجھو کہ انہوں نے دین کی خدمت کیسے کی. درس و تدریس کے ذریعے سے بھی انہوں نے دین کی خدمت کی، اپنے مال سے بھی دین کی خدمت کی ہے، اپنے تبلیغ و اشاعت کے ذریعے سے بھی دین کی خدمت کی ہے. کبھی باطل کے خلاف آواز بلند کر کے دین کی خدمت کی ہے، اور کبھی حق و علماء کی حمایت کر کے دین کی خدمت کی ہے. اور کبھی انہوں نے اپنے علاقے میں جب ضرورت پڑی ہے، میں نے دیکھا ہے کہ آج گاؤں میں جانا ہے، کبھی آ گئے مدرسہ قادریہ، آج گاؤں میں جانا ہے. کیوں؟ ایک بیٹھک ہے. کیا بیٹھک ہے؟ کہا کہ کچھ معاملات ہیں ان کو سلجھانا ہے. مطلب یہ ہے کہ دینی معاملات کو سلجھانا ہے. یعنی مولانا مرشد بھدوئی سے چل کر موہن پور کی سرزمین میں آتے تھے دینی معاملات کو سلجھانے کے لیے. وہ نہیں چاہتے تھے کوئی الجھ جائے، بلکہ وہ چاہتے تھے سنی سلجھ کر رہے، سنی اپنے آپس میں محبت کے ساتھ زندگی گزارے، سنی آپس میں بھائی چارگی کے ساتھ زندگی گزارے، سنی آپس میں اتحاد و اتفاق کے ساتھ زندگی گزارے. مولانا مرشد صاحب کا منشا تھا اور مولانا مرشد صاحب کی خواہش تھی. اس لیے مولانا مرشد صاحب کے عرس میں ہم آئے ہیں. لوگوں کا عرس ہوتا ہے، ہم لوگ اپنے باپ دادا کا عرس کرتے ہیں تو چندہ کرتے ہیں، چندہ کر کے عرس کرتے ہیں. مگر مولانا مرشد صاحب نے اپنے بچوں کو ایسا اسٹینڈ کیا، مولانا مرشد صاحب نے اپنے بچوں کو اتنا مضبوط کیا. اچھا ایک بات بتاؤں میں آپ کو کہ خود تو لوگ رہبر بن جاتے ہیں، مگر ان کے گھر کا حال دیکھیے، ان کے بچے کتنے آوارہ ہوتے ہیں، کتنے نافرمان ہوتے ہیں، دین سے کتنے دور ہوتے ہیں. پھر جب باپ دنیا سے گزر جاتا ہے، پھر وہ سمجھتا ہے کہ میں نے کیا 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 نہیں کیا. یعنی
لوگوں کے رہنماؤں کو میں نے دیکھا، ان کے گھر کے بچے بگڑے ہوتے ہیں، مگر میں نے دیکھا مولانا مرشد صاحب نے اپنے بچوں کو دیندار بنایا، دین کی راہ پہ چلنے والا بنایا ہے، دین کی تعلیم دی ہے۔ کم سے کم اتنا تو سمجھ سکتے ہیں یہ بچے کہ شریعت کیا ہے، سنیت کیا ہے، مسلک کیا ہے، مشرف کیا ہے، دین کیا ہے، مذہب کیا ہے، اتنا سمجھنے کی طاقت ہے۔ اور مولانا مرشد نے اپنے بچوں کو اتنا مضبوط کیا کہ باپ کے عرس میں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ باپ کا عرس کریں گے، باپ نے جو کچھ چھوڑا ہے ہمارے لیے وہ نعمت ہے، ان نعمتوں سے ہم عرس کریں گے۔ یہ ان کا جذبہ ہے، میں نے دیکھا ہے یہ۔ اور لوگ عرس کے نام پہ، چادر کے نام پہ، گاگر کے نام پہ، مزار کے نام پہ، شرنی کے نام پہ، اگربتی کے نام پہ چندہ کر کے اپنی نسل پروری کرتے ہیں، اپنی جیب پوری کرتے ہیں۔ یہ مولانا مرشد نے یہ ایسا نہیں کیا۔ مولانا مرشد دنیا سے چلے گئے، اچانک گئے، کسی کو یہ پتہ نہیں تھا کہ اتنی جلدی چلے جائیں گے، اچانک گئے، پھر بھی اپنے بچوں کو وصیت کرنے کا موقع تو نہیں ملا، کیونکہ انہوں نے اپنے بچوں کو دین کی طرف راغب کیا، مسلک پر قائم کیا اور مسلک پہ چلنے والا بنایا۔ اس لیے ان بچوں نے باپ کے نام پہ، مزار و چادر کے نام پہ اپنے جیب بھرنے کا معاملہ نہیں کیا، بلکہ تو اب ان کا عرس بنا کر اس عرس کے ذریعے سے لوگوں کو اسلام کا پیغام پہنچانے کا ذریعہ بنا دیا ہے، لوگوں تک اسلام پہنچانے کا ایک مرکز بنا دیا ہے، لوگوں تک سنیت کا پیغام پہنچانے کا ایک ذریعہ بنا دیا ہے۔ ہر سال عرس ہوتا رہے گا اور مولانا مرشد صاحب کے عرس کے موقع سے اس منبر رسول سے دین کا پیغام نشر کیا جاتا رہے گا، مسلک کا پیغام دیا جاتا رہے گا، مسلک اعلیٰ حضرت کی تعلیم دی جاتی رہے گی۔ اس لیے لوگوں، مولانا مرشد صاحب کے آج کے عرس کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ سنیت پہ قائم رہو، مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، جان جائے یا نہ رہ جائے، جان جائے یا رہ جائے، جان جائے یا جان باقی رہے، اس کی پرواہ نہ کرو۔ جہاں مسلک کی بات آئے گی، جان کی بازی لگا کر مسلک اعلیٰ حضرت کی حفاظت کرنا اور مسلک اعلیٰ حضرت کا جھنڈا لہرانا، کہ اعلیٰ حضرت کا پیغام یہی تھا اور اعلیٰ حضرت کا کہنا بھی یہی تھا اور اعلیٰ حضرت کا مسلک یہ تھا، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا، اور سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ اور جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا، سارا تو سامان گیا۔ اور مسلک اعلیٰ حضرت ہی مسلک حق ہے، اسی پر قائم رہو کہ مسلک اعلیٰ حضرت ہی ہے دین حق۔ اس کی حد سے جو باہر نکل جائے گا، کل بروز قیامت خدا کی قسم دیکھنا وہ جہنم میں جل جائے گا۔